بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ تمام خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم مختصر خودوری میں 2 باب پڑھیں گے۔ سبق نمبر 53 ہے باب صدقۃ الغنم، اور ساتھ ہی ہم بات پڑھیں گے باب زکوٰۃ الخیل۔ ان 2 باب کا مطلب کیا ہے؟ غنم کا مطلب ہے یعنی بکریوں اور بھیڑوں کی زکوٰۃ کا حکم، اور خیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ تو ان دونوں قسموں کی زکوٰۃ کا حکم آج بیان ہوگا۔ مائنڈ میپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھیڑ بکریوں کے اندر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اور ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق ذرا ائمہ کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن راجح قول آپ کو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، مفتبی قول بتا دیں گے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو جانوروں کی زکوٰۃ کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، اونٹ سے لے کر ابھی تک ہم چل رہے ہیں، تو اس میں ایک بات تو ضرور یاد رکھنی کہ جو ہم نے پچھلے اسباق کے اندر بھی بتائی ہے کہ اگر یہ اموال، یہ مال مویشی یا دوسرے جو جانور ہیں، یہ اگر سامان تجارت ہیں، یعنی تجارت کے لیے ان کو پالا جا رہا ہے اور رکھا جا رہا ہے، تو پھر تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، اور ان کی جنس میں سے کسی ایک جنس کو دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی مالیت کو دیکھ کر 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو دیکھ کر اس کے بعد پھر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر یہ افزائش نسل کے لیے اور بڑھوتری کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور سائمہ ہیں، سائمہ کا معنی باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، باہر زیادہ سال کا عرصہ وہ باہر سے چرتے ہیں، یعنی کوئی خرچہ ان پہ نہیں کرنا پڑتا اور ہوتے بھی نسل کو بڑھانے کے لیے ہیں، تو ان کے اوپر پھر زکوٰۃ کے جو احکامات ہو رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لہٰذا جو علوفہ ہیں، علوفہ کہتے ہیں کہ جو گھر کے اندر فارم کے اندر ان کو باقاعدہ خرچہ ان پہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ادھر ہی ان کو فیڈ وغیرہ دی جاتی ہے، ادھر ہی ان کو بھوسا وغیرہ کا اخراجات اس پہ کیے جاتے ہیں، باہر وہ نہیں چرتے، تو اس طرح کے جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذرا یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ اس بات کو ضمن میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ باب صدقۃ الغنم ليس في أقل من 40 شاة صدقة، فإذا كانت 40 شاة سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 بھی کہہ سکتے ہیں، اور 400 کی وہ بکری بلغت کی جو ضمیر ہے وہ شات کی طرح راجع، تو پھر 400 ہو جائے گا۔ ففيها 4 شياه ثم في كل 100 شاة والظأن والمعز سواء۔ تو یہاں تک عبارت ہو گئی ہے باب صدقۃ الغنم کی۔ سب سے پہلے اسی کی تشریح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے باب زکوٰۃ الخیل یعنی گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق احکامات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غنم کا اطلاق ہم دیکھیں، ساتھ ساتھ ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ بھیڑ اور بکری، تو غنم کا اطلاق تو دونوں پر ہوگا۔ غنیمت سے ہے کہ عام طور پہ یہ فائدے کی چیز ہوتی ہے، اور غنیمت سے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اعلیٰ دفاع نہیں ہوتا یہ، بلکہ یہ مال غنیمت کے طور پر تو حاصل ہوتی ہے، لیکن خود یہ اعلیٰ دفاع نہیں ہے، تو اسی سے غنم اس کو کہا گیا۔ ذات الشعر، یا تو یہ بالوں والی ہوگی، 2 قسمیں ایسی ہوتی ہیں، ذات الصوف یا یہ اون والی ہوگی۔ ذات الشعر بکری ہوتی ہے، اور ذات الصوف یعنی بھیڑ کی قسم ہوتی ہے۔ اب اس میں مذکر کو کیا کہتے ہیں، مؤنث کو کیا کہتے ہیں، تو دونوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ ذات الشعر یعنی بکری میں سے اگر جو مذکر ہے تو اس کا نام ہے تیس، عربی میں اس کو تیس کہتے ہیں، اور مؤنث کو معز کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا بکری کا مذکر اور مؤنث۔ اور صوف اون والی جو مذکر ہے اس کو ضأن کہتے ہیں، ومن المعز اثنین ومن الضأن اثنین، قرآن مجید میں ہے۔ اور ذات الصوف میں جو مؤنث ہے اس کو نعجہ کہتے ہیں۔ یہ سارے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ 23 کا ذکر نہیں ہے، اور 23 اور دوسرے جو ہیں وہ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے ان کا مذکر و مؤنث اور ان کے درمیان ڈیفینیشن۔
اب یہ دیکھیں ان کی زکوٰۃ، باب صدقۃ الغنم۔ ویسے تو بھیڑ اور بکری دونوں قسموں کی زکوٰۃ کا حکم یہ کامن ہے، اور زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہوگا کہ کتنی تعداد میں کتنا کچھ لازم ہوگا۔ البتہ آگے اگر دیکھیں کہ اگر بھیڑیں زیادہ ہیں اور بکریاں کم ہیں تو پھر بھیڑ ہی کی قسم میں سے دینا ہوگا۔ ادائے واجب جب کریں گے، واجب کو ادا کرتے ہوئے پھر بھیڑ ہی دینی ہے۔ اور اگر یہ کہ قیمت اگر یکساں ہو بھیڑ کی اور بکری کی تو پھر قیمت کے اعتبار سے بکری بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر بھیڑیں زیادہ ہیں تو پھر بھیڑ دینی پڑے گی۔ اچھا، باب صدقۃ الغنم میں 40 بکریاں سے پہلے 39 بکریاں ہیں تو کچھ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ 40 بکریاں ہیں اور وہ صائمہ ہیں کہ باہر چرتی ہیں، زیادہ تر ایسا ان کو اندر گھر پہ کوئی خرچہ نہیں کیا جاتا، افزائش نسل کری رکھی ہوئی ہیں، مال تجارت نہیں ہے۔ اگر مال تجارت ہے تو پھر ان بکریوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، 40 بکریاں ہیں اور 40 جب ہو گئی ہیں، اور ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ صائمہ ہوں، باہر چر کر گزارا کرتی ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر سال گزر جائے، درمیان میں کم زیادہ ہوتی رہیں لیکن سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اسلامی اعتبار سے ان کی جو تعداد ہے وہ 40 یا اس سے اوپر رہی ہو، تو اس میں ایک بکری ہے، اور یہ ایک بکری 120 بکری تک یہ چلے گی، 120 تک جو ہے وہ ایک ہی بکری یہ زکوٰۃ میں دیتے رہیں گے۔ جب 121 ہو جائیں، ایک بکری زیادہ ہو جائے تو پھر 2 بکریاں سال کے اندر، یعنی سال جب پورا ہو جائے گا تو 2 بکریاں دینی پڑیں گی 121 بکریوں کے اندر۔ اچھا، یہ 121 کے بعد جو 2 بکریاں یہ دیتا رہے گا، 150 میں بھی 170، 180، 190 اور 199، 200 بکریاں ہیں، پھر بھی یہ 2 ہی بکریاں دے رہا ہوگا۔ لیکن جب 201 ہو جائے تو 201 کے اندر پھر 3 بکریاں ہوتی ہیں، پھر 3 بکریاں یہ دے دے گا، اور یہ جو 201 کے بعد 3 بکریاں یہ دیتا رہے گا یہاں تک کہ 300، 399 تک بھی یہ 3 ہی بکریاں دیتا رہے گا۔ لیکن جب پھر 400 ہو جائیں گی تو پھر 4 بکریاں ہو جائیں گی، پھر 400 کے اندر 4 بکریاں، پھر اس کے بعد ہر 100 پر ایک ایک بکری بڑھتی جائے گی، 500 میں 5، 600 میں 6، 700 میں 7، 800 میں 8، 900 میں 9، اس طریقے سے ہر 100 کے بعد ایک ایک بکری بڑھتی جائے گی۔ تو یہ ہے، تو یہ آپ نے اس کی مختصر آپ نے مائنڈ میں اب کے اندر سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی عبارت کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ باب صدقۃ الغنم، یہ باب جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ لیس فی اقل من 40 شاۃ صدقۃ، 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ فاذا كانت 40 شاۃ، پس جب 40 بکریاں ہو جائیں، صائمۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ صائمہ ہوں، باہر سے چر کر گزارا کرتی ہوں، وحال علیہا الحول، اور ان کے اوپر سال بھی گزر جائے، ففیہا شاۃ، اس میں ایک بکری ہے، الی 120، 120 تک یہ ہے ایک بکری۔ فإذا زادت واحدۃ، اور پس جب ایک بکری زیادہ ہو جائے، ففیہا شاطان الی 200، تو 121 کے اندر 121 کے اندر 2 بکریاں ہیں جو 200 تک چلے گی تعداد۔ فإذا زادت واحدۃ، پس جب ایک بکری زیادہ ہو جائے، ففیہا یعنی 201 ہو جائیں، ففیہا 3 شیاہ، تو اس میں 3 بکریاں ہیں۔ فإذا بلغت 4 شیاہ، پھر جب فإذا بلغت 4 شیاہ یعنی 400 بھی کہہ سکتے ہیں اور 400، پھر جب 400 بکریوں تک تعداد پہنچ جائے تو فرمایا ففیہا 4 شیاہ، تو اس میں 4 بکریاں دی جائیں گی۔ ثم فی کل 100 شاۃ، پھر ہر 100 کے اندر ایک بکری دی جائے گی۔ والظأن والمعز سواء، بھیڑ اور بکری اس زکوٰۃ کے واجب ہونے کے اندر یہ تعداد کے اعتبار سے جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ برابر ہیں۔ آگے جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو میں نے بتایا کہ اگر بھیڑوں کی تعداد زیادہ ہے تو بھیڑ ہی کی قسم زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ میں کون سا دیا جائے، تو زکوٰۃ میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں جزا نہیں چلے گا کہ 6 مہینے کا اتنا موٹا ہو کے جو 1 سال کا لگ رہا ہو، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ 1 سال کا مکمل 1 سال کا کی بھیڑ یا اسی طریقے سے بکری یا بکرا یہ دینا ضروری ہے۔ اچھا، زکوٰۃ سے متعلق بھیڑ اور بکریوں کی زکوٰۃ سے متعلق یہ حدیث ہے کہ ان انس حدثہ ان ابا بکر کتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرین، بحرین کی طرف جب حضرت ابو بکر یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت انس کو بحرین کی طرف بھیج رہے تھے تو یہ ان کو لکھ کر دیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذه الفریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم علی المسلمین واللتی امر اللہ به رسولہ ففی صدقۃ الغنم فی سائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة فاذا زادت على 20 و100 الى 200 شاتان فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها ثلاث. اس طریقے سے ہی کر کے یہ آخر تک یہ حدیث چلتی ہے. تو یہ ہمارے پاس بخاری شریف کی حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اچھا، بکریوں کی اور بھیڑوں کی زکوٰۃ ہو یا جانوروں کی زکوٰۃ ہو تو اس میں 3 شرطیں آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ وہ صائمہ ہوں، یعنی صائمہ ہونا ان کا ضروری، یعنی جانوروں کو کھلانے میں خرچہ نہ ہوتا ہو بلکہ وہ جنگل سے چرتے ہوں. اور دوسری شرط یہ کہ نصاب ہونا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کا جو نصاب بیان فرمایا ہے جانوروں کی تعداد اس مقدار تک پہنچ جائے. اور جو تیسری شرط جانوروں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ حولان حول ہو، یعنی جانوروں کے اس نصاب پر سال گزر جائے. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ جانوروں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اچھا، ایک جدید مسئلہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ فارم کھولے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں بکریوں کے، بھینسوں کے، تو ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ تجارت کے لیے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں مویشی، تجارت کے لیے ان کو آگے فروخت کیا جاتا ہے، پھر تو ان کی قیمت پر زکوٰۃ آئے گی. اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، صرف افزائش نسل کے لیے، بڑھوتری کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے فارم کے اندر اور وہاں پہ ان کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے، تو وہ علوفہ کہلاتے ہیں. علوفہ کہلاتے ہیں کہ جو ایسے جانور جن کے اوپر خود خرچہ کیا جائے، وہ باہر سے چر کر گزارا نہ کرتے ہوں، ان پہ خود خرچہ کیا جائے. تو یہ جو جانور ہیں فارم کے اندر، ان جانور کو آپ یاد رکھیں کہ ان کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر وہ صائمہ والی شرط نہیں پائی جاتی کہ یہ صائمہ نہیں ہے. لہٰذا ان جانوروں کی اپنی مالیت پر یا ان جانوروں پر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. البتہ ان جانوروں کے جو دودھ ہے، وہ دودھ اگر اتنا زیادہ ہے، دودھ گھی وغیرہ اس کا خرچہ، یعنی وہ جو اتنا زیادہ ہے وہ آگے بک رہا ہے اور کہ اس کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے اور اس پر سال بھی گزر جاتا ہے، تو اس پر پھر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ خود ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اچھا، اب بات کرتے ہیں گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق. باب زکوٰۃ الخیل. گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق فرمایا کہ اذا كانت الخیل سائمة ذکورا واناثا وحال علیها الحول فصاحبها بالخيار ان شاء اعطى من كل فرس دینارا وان شاء قومها فاعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. کہ جب گھوڑے، اذا كانت الخیل، جب گھوڑے سائمتاً صائمہ ہوں، یعنی بائے سے چر کر گزارا کرتے ہوں، اور ذکوراً اور مذکر بھی ہوں، و اناثاً اور مؤنث بھی ہوں، وحال علیہ الحول، اور تیسری شرط یہ کہ ان کے اوپر سال بھی گزر جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ شرطیں ہوں کہ وہ مذکر مؤنث مکس ہوں، صائمہ بھی ہوں اور سال بھی گزر جائے، تو صرف گھوڑوں کی بات ہے. گدھے اور خچر کے اندر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اگر وہ مال تجارت ہوں یا یہ گھوڑے خود مال تجارت ہوں تو بالاتفاق تو پھر تو زکوٰۃ ان کی مالیت پر آئے گی. لہٰذا اور اسی طریقے سے دوسری طرف گھوڑا اگر ایسا ہے کہ وہ جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ضرورت میں داخل ہے اور افزائش نسل کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے اپنے مال برداری کے لیے، سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا اس کے اوپر بندہ کاروبار کر رہا ہے کہ چیزوں کو اٹھا کر دوسروں لوگوں کو دوسری جگہ پہ جا کر رکھتا ہے اور پیسے کماتا ہے، تو یہ بھی سارے جو ہیں یہ اپنی ضرورت میں داخل ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. یہاں پہ وہ والی قسم مراد ہے جو صائمہ ہو، یعنی افزائش نسل کے لیے ہو، اور ساتھ ساتھ وہ آگے جو ہے بڑھوتری اس کے لیے اس کی مقصود ہو، اور وہ باہر سے چر کر گزارا کرتا ہو. یہ قسم جو ہم پیچھے سے صائمہ کو لے کر آ رہے ہیں نا، وہ یہ قسم گھوڑوں کی کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس میں شرط یہ ہے کہ مذکر مؤنث دونوں ہونے چاہیے، ایک شرط، سال ان پہ گزرنا چاہیے دوسری شرط، اور تیسری یہ ہے کہ وہ صائمہ ہوں. تو اس میں پھر یہ کہ تعداد کا اعتبار نہیں ہے کہ ایک گھوڑا ہو، 2 گھوڑے ہوں، 3 گھوڑے ہوں، بلکہ اگر ایک بھی ہو اور مذکر مؤنث ایک تو ہوگا نہیں، ظاہر ہے اس کے ساتھ مؤنث ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے، صرف اکیلے مذکروں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مذکر ہوں، مذکر مؤنث دونوں ہوں، صائمہ ہوں، سال گزر جائے، تو اس کے مالک کو پھر اختیار ہے کہ انشاء آتا من کل فرس دینارا، چاہے تو وہ ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دے دے، وہ انشاء قومہ، اور چاہے تو وہ ان کی قیمت لگا دے، فآتا عن کل 200 درہم 5 دراہم. قیمت جب لگائے گا تو قیمت لگانے کے بعد ہر 200 درہم کے بعد 5 درہموں کو الگ کرے گا زکوٰۃ کے لیے. یہ 5 درہم جو ہوتے ہیں وہی 2.5% ہی بنتے ہیں کہ 100 میں 2.5 درہم اور 200 میں
5 درہم، اور یہ ہو جائے گی ان کی زکوٰۃ۔ اس میں جو قیمت لگانے کا کہا گیا ہے تو یہ قیمت لگانے اور اس کی طرف سے 1 دینار دینے میں جو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے 1 دینار دے دے یا قیمت لگا دے، یہ جان لیں کہ یہ عربی گھوڑوں سے متعلق ہے کہ عربی گھوڑوں کے اندر جو ہے زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس میں اگر قیمت دے دے یا اس کی طرف سے دینار دے دے تو قیمت میں سے یعنی دراہم کے طور پر دے دے یا 1 دینار دے دے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جبکہ جو عجمی گھوڑے ہوتے ہیں وہ نسل بھی ان کی مختلف ہوتی ہے اور ان کی قیمتوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے، ان کی جسامت میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اس میں پھر یہ اختیار نہیں ہوگا، اس میں ہر حال میں قیمت ان کی لگانا ضروری ہے۔ قیمت لگانے کے بعد ہر 200 درہم کے بعد 5 درہم زکوٰۃ اس میں دینے ہیں۔ ولیس فی ذکورہا منفردتاً، اور ان گھوڑوں کے مذکروں میں منفردتاً صرف اکیلے مذکر میں زکوٰۃ لیس زکوٰۃ، یعنی لیس فی ذکورہا منفردتاً زکوٰۃ نہیں ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے اندر، گھوڑوں کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس میں نما، بڑھوتری، یہ بنیادی شرط ہے۔ تو جب یہ نما نہیں ہوگا، مال نامی وہ نہیں ہوگا، بڑھنے والا مال نہیں ہوگا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صرف گھوڑا وہ مال نامی تو نہیں ہے، لہٰذا اس سے تو آگے کوئی چیز نہیں پڑتی جب تک کہ اس کے ساتھ مؤنث نہ ہو، اس لیے اس پر زکوٰۃ، اکیلے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ مؤنث نہ ہو۔ اچھا، پھر اشکال ہوتا ہے کہ بیل، گائے کا جو مذکر ہے، اس طریقے سے بکری کا مذکر، پیچھے ہم نے پڑھا اونٹ، وہ جتنے بھی مذکر ہیں وہ اگر اکیلے ہوں تو اس میں اکیلے ہونے کی شرط تو نہیں لگائے گی، اس میں تو یہ کہا کہ اگر وہ مذکر ہوں پھر بھی زکوٰۃ ہے، مؤنث ہوں پھر بھی زکوٰۃ ہے، ان میں مذکر مؤنث ہونا ضروری تو نہیں ہے، تو وہاں پہ کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان میں اگر صرف مذکر ہے تو اس میں افزائش نسل تو نہیں ہوتی، لیکن اور فائدہ تو ہیں کہ گوشت ان کا کام آتا ہے، سواری کے کام وہ آتے ہیں۔ جبکہ اس طرف تو دیکھا جائے تو یہ جو گھوڑا ہے صرف سواری تو اس پہ کی جا سکتی ہے، لیکن باقی اس کا کوئی اور فائدہ افزائش نسل کے طور پر تو نہیں ہے کہ اس کے افزائش نسل تو ہے نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو جب گوشت نہیں ہے تو دوسری طرف تو کم از کم بیل کا اور دوسرے حلال جانوروں کا گوشت تو استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے یہاں پہ جواب ہے کہ صرف مذکر گھوڑے ہوں گے تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں لا زکوٰۃ فی الخیل، گھوڑوں کے اندر زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ صاحبین کا جو قول ہے اس حوالے سے ہے کہ گھوڑے چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ہاں مال تجارت ہوں تو پھر تو صاحبین کے نزدیک بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر وہ ایسے گھوڑے ہیں کہ جو گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور مال برداری کے لیے، تو پھر تو صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف ان گھوڑوں میں ہے جو افزائش نسل کے لیے ہوں، مذکر مؤنث دونوں ہوں، یا مذکر ہوں تو مذکر میں تو سب کے نزدیک نہیں ہے، مذکر مؤنث دونوں ہوں اور ساتھ سائمہ ہوں، تو کیا زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں ہوگی، امام صاحب فرماتے ہیں ہوگی۔ امام صاحب کا قول یہاں پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، صاحب ہدایہ نے بھی، باقی تمام فقہاء نے ان کو راجح قرار دیا امام صاحب کا قول کہ بہرحال زکوٰۃ اس پہ آنی چاہیے گھوڑوں کے اوپر جو افزائش نسل کے لیے رکھے گئے ہیں۔ صاحبین ایک روایت بھی ہے ان کے پاس کہ لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ، ان کے غلام اور گھوڑے کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور امام صاحب کی دلیل بھی ہے کہ فی کل فرس صائمۃ دینار او 10 دراہم، کہ ہر گھوڑے کے اندر، ایک صائمہ کے اندر 1 دینار ہے یا 10 درہم ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آج کل جو ہم فتویٰ دیں گے یا جو اصحاب فتاویٰ نے فتویٰ دیا ہے تو وہ امام صاحب کے قول پر ہے کہ گھوڑوں کی یہ والی قسم صائمہ جو ہوتی ہے افزائش نسل کے لیے جو رکھے ہوں، مال برداری کے لیے نہ ہوں اور غزوہ یعنی جہاد وغیرہ کے لیے نہ ہوں، تو ان کے اندر جب وہ مذکر مؤنث دونوں ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، اور ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار یا ان کی قیمت سب کی لگا کر ہر 200 درہم کے بعد 1 درہم ان میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہو گیا گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق۔ اور اس میں آخر میں یہ ایک جملہ بھی یہاں پہ ہم پڑھ لیں، باقی انشاءاللہ آگے متفرق مسائل میں آئے گا کہ ولا شیء فی البغال والحمیر الا ان تکون للتجارت، کہ نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فی البغال خچروں کے اندر، والحمیر اور گدھوں کے اندر یہ زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک وہ رکھے ہوئے ہوں یا مذکر مؤنث سب ہوں، جس طریقے سے بھی ہوں نہیں ہے۔ ہاں الا ان تکون للتجارت، اگر وہ سامان تجارت کے طور پر ہوں، یعنی ان کو آگے فروخت کرنے کے لیے رکھا
ہوا ہو تو پھر وہ مال تجارت ہے، پھر ان کی قیمت لگا کر 52.5 تولے چاندی کی کا نصاب کو دیکھا جائے گا، اس کی بقدر ہوں گی، سال گزر جائے سائمہ ہوں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ تو آج ہم نے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ اس کے مائنڈ میں آپ کو اپنے سمجھنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس طریقے سے بکری کے مذکر مؤنث کو کیا کہتے ہیں ان کے ناموں کو دیکھنا ہے، اور بھیڑ کے مذکر اور مؤنث کو کیا کہتے ہیں ان کے ناموں کو دیکھنا ہے، اور آگے کا مطالعہ کر کے آنا ہے کہ کچھ متفرق مسائل ہیں زکوٰۃ مویشی کی زکوٰۃ سے متعلق، تو وہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ کر آنا ہے۔ انشاءاللہ آگے زکوٰۃ کے کچھ جدید مسائل بھی آ رہے ہیں، سونا چاندی کی زکوٰۃ، سامان تجارت کی زکوٰۃ، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔